علیہ السلام نے کہا یہاں تو کوئی بستی نہیں ہے، کون میری آواز کو سنے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ کس پہ حج فرض ہوتا ہے؟ کتنا کس پر پیسہ حج ہونا فرض ہوتا ہے؟ چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے عورتوں کا بھی پروسیجر یہاں تک سیم ہے؟ اب وہ کون سی چیز ہے جو عمرہ اور حج میں ڈیفرینشیٹ کرتی ہے؟ کہاں سے ڈفرینس شروع ہوتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی کا حق کھا کر، دوستوں کا پیمنٹس روک کر حج کو جانا، اس کو شریعت بالکل پسند نہیں کرتی۔ مفتی صاحب، کسی نے ارادہ کر لیا اب کہ مجھے حج پہ جانا ہے، اب وہ شروع کر رہے ہیں پہلی دفعہ، تو سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ حج پہ جانے سے پہلے شروعات کہاں سے اس میں سے ایک ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، مگر ہم حج کے طریقے کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ آئی ایم شیور کہ میری طرح آپ بھی کیوریس ہو جاننے کے لیے کہ حج کے پروسیجرز میں ایکچولی ہوتا کیا ہے، اور آخر حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے، حج مکمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آج ہم انہی سب سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے گیسٹ ہیں مفتی اشفاق قاضی۔ مفتی اشفاق قاضی is Mumbai's Juma Masjid's chief mufti and the founder of Family First Guidance Center. He is known for his expertise in Islamic law and family counseling also. تو آئیے اکراس دا ٹیبل وتھ نثار پہ، جہاں پہ ہماری تھیم ہے بی اے ریسپانسبل مسلم۔ ہم ایک ذمہ دار مسلم اور ایک ذمہ دار انسان بن کر دنیا اور انسانیت کی ترقی میں ہمارا اہم کردار نبھانے کے طریقے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ پوڈ کاسٹ آپ پلیز پورا دیکھیے، کیونکہ آئی ایم شیور حج سے ریلیٹڈ کچھ ایسی انفارمیشن آج آپ کو ملے گی جو آئی ایم شیور آپ کے پاس پہلے نہیں تھی۔ تھینک یو۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمیں بتائیے کہ اگر کسی نے ارادہ کر لیا اب کہ مجھے حج پہ جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ دیندار نہ رہا ہو، بہت زیادہ اس کو نارمل رولز ریگولیشنز ریچولس نہیں پتہ ہو کہ حج پہ جانے سے پہلے کیا کرنا ہے، اب وہ شروع کر رہے ہیں پہلی دفعہ، تو سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہوتی ہے جب کوئی انٹینشن بناتا ہے تو؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حج پہ جانے سے پہلے شروعات کہاں سے ہوتی ہے، اس سے پیچھے ایک کوشچن آتا ہے کہ حج کی جو قبولیت ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا، مکمل ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہاں تو کوئی بستی نہیں ہے، کون میری آواز کو سنے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ بے شک۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث میں لیول ہوتا ہے ضعیف، حسن، قوی، تو اس حدیث میں یہاں تک ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوق تھی، چرند پرند، سب نے وہ آواز سنی۔ جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے آواز سنے، جو روحیں لوح محفوظ میں تھی انہوں نے بھی آواز سنی، اور جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا، کیونکہ دا ورڈ لبیک از ایکچولی گیونگ آنسر، کوئی آپ کو کال کر رہا ہے، جیسے ناصر ناصر، تو آپ نے کہا لبیک، جواب دیا۔ تو اسی طریقے سے حج کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز دی کہ آؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو، تو جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ ان کو حج کی سعادت اور حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب حج کے لیے کیا ہے، سمپل ہے کہ ہم ہمارے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ ایک ہے انٹرنل تیاری باطنی طور پر، اور ایک ایکسٹرنل تیاری ظاہری طور پر۔ ظاہری تیاریوں میں سب سے اہم ہے کہ بالکل پاکیزہ اور طیب مال، بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی کا حق کھا کر، بہنوں کا حق کھا کر، دوستوں کا پیمنٹس روک کر، بزنس میں چیزوں کو وہ کر کے حج کو جانا، اس کو شریعت بالکل پسند نہیں کرتی۔ قرض ہے آپ کے اوپر، وہ ادا کرو پہلے۔ بلڈر ہے، لوگوں کے پیسے لیے ہوئے ہیں اور آپ حج پر جا رہے ہو، یہ پسند نہیں ہے۔ تو حج کے فریضے کا اپنا ایک لیول ہے، اس کے بعد حج فرض ہوتا ہے۔ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو آپ پر ذمہ داری کہ بالکل پاکیزہ اور طیب مال ہو۔ کس پہ حج فرض ہوتا ہے؟ کتنا کس پر پیسہ حج ہونا فرض ہوتا ہے؟ چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے جیسے نماز ہے، جو آدمی بالغ ہو گیا اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ حج ایسی عبادت ہے، اب دیکھیں یہ 5 جو پیلرز آف اسلام ہے، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اینڈ حج۔ تو نماز بدن کی عبادت ہے، زکوٰۃ مال کی عبادت ہے، اور روزہ بھی بدن کی عبادت ہے۔ حج جو ہے وہ بدنی اور مالی عبادت کا کمبینیشن ہے، مال بھی لگتا ہے بدن۔ تو مینلی آپ کی باڈی اس کی کیپیبل ہو کہ آپ اتنا بڑا ٹریول کر سکتے ہیں، اور ایز اے فائنانس آپ کے پاس اتنا منی ہو کہ آپ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ
ایکسٹرا آپ کے پاس اتنا سیونگز ہے یا منی ہے یا جائیداد ہے یا زمینیں ہیں کہ آپ اس کو بیچ کر یا آپ کے پاس جو فائنینشیل پیسہ ہے اس کے حساب سے آپ حج کر سکتے ہو، تو پھر آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے. اوکے اوکے. تو اب حج فرض ہو گیا جی جی. تو شروعات ان کو کہاں سے کرنی؟ ایک تو جو آپ کے پینڈنگ ٹرانزیکشنز ہیں جن کا حق بنتا ہے، جن کا بھی آپ نے دینا بنتا ہے حق، وہ ادا کرنا چاہیے. وہ آپ رکھ کر کے آپ حج کی شروعات نہیں کر سکتے. اب ٹیکنیکل میٹرز میں آتے ہیں کہ اب شروع کرنا ہے کسی انسان کو حج شروع کرنا ہے تو کیا اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ اب ایز اے لیگل کانٹیکس دیکھا جائے تو دو طریقے کے انڈیا میں ہمارے پاس گروپس ہیں. ایک جو ہے نا پرائیویٹ گروپس ہوتا ہے اور ایک گورنمنٹ کے تھرو حج کمیٹی آف انڈیا ہوتی ہے. تو حج کمیٹی آف انڈیا کی اپنی کیٹیگریز ہے، اپنے رولنگز ہے، آپ نے کبھی حج نہ کیا ہو اور محرم وغیرہ ساری ترتیبات ہے تو وہاں فارم بھرنا ہوتا ہے. ساروں کے فارم جمع ہوتے ہیں، ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اس ڈیٹ میں جتنے فارم آئے ان میں سے کتنوں کا اپروو ہوا ہے وہ ہوتا ہے. پھر کوئی لوگ جو ہے ویٹنگ میں ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ویٹنگ بھی کلیئر ہو جاتی ہے. جیسے کہ اس سال ویٹنگ میں ہے تو اگلے سال ان کا نمبر لگ جائے گا؟ نہیں، مطلب میری نالج کے حساب سے اس سال کے جتنے ہیں، سپوز میری نالج میں 1,75,000 انڈین کوٹا ہے تو اس میں نیئر بائی 38-40,000 کے قریب پرائیویٹ گروپ کو جاتا ہے اور 1,36,000-35,000 جو ہے وہ حج کمیٹی آف انڈیا کو آتا ہے. تو ہو سکتا ہے حج کمیٹی کے پاس جو ہے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کیا کہتے ہیں فارم بھرے ہوں تو 135 تو ہو گئے. پھر کچھ لوگوں کو کچھ ایشو آتے ہیں کہ کوئی انتقال ہو گیا، کسی کو نہیں جانا ہے، فائنینشیل اس کے پاس پورے پیسے جمع نہیں ہو سکے تو ود ڈرا ہوتے ہیں. تو جو ویٹنگ میں ہوتے ہیں وہ ان کو اپروو کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا حج کمیٹی آف انڈیا کا، اور اس کی پوری ویب سائٹ ہے، پورا اس کا ایک وہ ہے. اور جہاں تک پرائیویٹ گروپس ہیں تو ہر الگ الگ گروپس ہیں انڈیا میں، بہت سارے گروپ ہیں. بامبے میں ہیں، ہم جس گروپ سے جاتے ہیں اس کا نام الوی ٹورز ہیں، العاقب ٹور ہیں، اٹلاس بہت مشہور ہے، کاسمک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ ان کے پاس پیکیج ہوتے ہیں، مطلب ان کو گورنمنٹ کی طرف سے 50, 100, 200 واٹ ایور نمبرز دیا سیٹس. تو پھر وہ کیسا ایک ایکسٹرا آرڈینری حاجی کو سپورٹ ہوتا ہے اس میں. ان کو تھوڑا سا فائنینشیل پیسے زیادہ جاتے ہیں لیکن ان کو جو ہے مکہ میں رہنے کے لیے، مدینہ میں رہنے کے لیے، ان کے اپنی طبیعت کے حساب سے کھانا اور ٹریولنگ کے سارے جو الاؤنسز ہے وہ اس میں پورے کیے جاتے ہیں. تو یہ ایز اے ٹریولنگ کانٹیکس میں ہوتا ہے کہ حج کمیٹی میں سے آپ جائیں یا پھر جو ہے آپ ٹور سے جائیں، یہ دو ہوتے ہیں. اور پریپریشن میں یعنی حج سے پہلے پھر ایک بہت اہم بات ہوتی ہے کہ ایک اچھا چانس ہوتا ہے. حج کا مینلی مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بلایا ہے. تو مقصد یہ ہے ہماری زندگی میں، اس لیے دیکھیں احرام کے 2 چادر پہنی جاتی ہیں. احرام کی 2 چادروں کے بیک گراؤنڈ میں ایک میسیج ہے کہ یہ چادر آپ خود پہنتے ہو، خود نکالتے ہو. ایک دن کفن کی چادر لوگ آپ کو پہنائیں گے اور آپ نکال نہیں سکو گے. کروڑ پتی بڑے سے بڑا انسان ہو، آپ دیکھیں گے مکہ، مینا، عرفات میں پوری دنیا کے مرد جو ہے وہ صرف 2 چادر میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو یہ بڑا ایک میسیج ہے کہ پورے دنیا کے انسان سب کے سب برابر ہیں اور سب عرفہ کے دن خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جانے سے پہلے جیسے فائنینشیل معاملات ہیں، اسی طریقے سے ریلیشن شپ میں بھائی بہن، پڑوسی، نیبرز، لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی دل دکھا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہمارے لیے اچھا موقع ہے کہ ہم اس میں فورگینیوس کریں، معافی تلافی کریں اور معاملے کو ختم کریں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے جو حج کے سفر اور حج کی شروعات سے پہلے کرنا چاہیے. اس کے بعد اب حج کے لیے اپروو ہو گئے، اب نکلنا ہے گھر سے، اب نکلنا ہے تو یہ تو ایک سمپل ٹریولنگ کا یہ ہے. میں نارملی لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو ڈیٹ ہے اس سے 3-4 دن پہلے ہم اپنا سامان کی ایک لسٹ ہے، ہم لوگوں کو لسٹ دیتے بھی ہیں کیونکہ آپ کو 40 دن رہنا ہے، کیا کیا چیزیں آپ کو لگے گی. اب سمپل سی بات ہے، جیسے ہمارا موبائل کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چارجر ہوتا ہے. اب وہاں جو ہے نا پن ہوتی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے. اب وہ ایک 3 پن ہے، سمپل سی چیز ہے لیکن وہاں نہیں ملے گی تو آدمی پریشان ہو جائے گا. پاور بینک ہے، کریمز ہیں، امبریلا ہے اور چیزیں ہیں، اس کی پوری لسٹ آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے جمع کر لی اور اپنے بیگ وغیرہ پیک کر لیا.
اور نکلنے سے 1-2 دن پہلے آپ پوری طرح اپنے آپ کو ذہن بنا لیا کہ مجھے نکلنا ہے. پھر اب اس کی سنت کی ترتیب ہے ہاں کہ آپ جس دن نکل رہے ہیں نکلنے سے پہلے اب احرام کہاں پہنیں گے. موسٹ پرابلی لوگ گھر میں ہی پہن لیتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ پہن سکتے ہیں, اور پھر نیت جو ہے فلائٹ میں ہی کرتے ہیں زیادہ تر, تاکہ وہ ایک آسانی رہے. تو احرام اگر گھر میں پہنتے ہیں تو احرام پہننے سے پہلے سنت ہے کہ آدمی غسل کر لے, اپنے ناخن بال کاٹ لے, عطر لگا لے جسم پر, اور اس کے بعد جو ہے نا احرام کی 2 چادریں پہنے. 2 چادر پہننے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے, اور اس نماز پڑھنے کے بعد پھر نیت کر لے. نیت کے الفاظ ہیں حج تمتع ہے تو لبیک عمرۃ متمتعا بہا الی الحج, کیونکہ اس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے. اللہم انی ارید العمرہ, میں اللہ عمرہ کی نیت کرتا ہوں. اب جیسے نیت کر لیا آدمی گویا احرام کے اندر انٹر ہو گئے, اور احرام میں انٹر ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں انسان کے لیے منع ہو جاتی کہ وہ نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر سنت طریقے سے گھر سے نکلے. گھر سے نکلنے سے پہلے بچوں کو وصیت کرے, اچھی باتوں کی نصیحت کرے, سنت کے مطابق بائیں پیر سے نکلے, اور جو دعائیں ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تو یہ دعا ہے. اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. یہ دعا ہے. دعاؤں کے میننگز اگر ہم سمجھ لیں پہلے سے, تو ان دعاؤں کے مانگنے کے اندر ہمارا ایک جذبہ اور ہماری ایک طاقت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ بہت اچھے میننگز ہیں اس کے. پھر جیسے ہم سواری پر بیٹھتے ہیں تو سواری کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کے بعد اور دعائیں ہیں اللہم سہل لنا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل, اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. تو اس طرح کی دعائیں ہیں. دعائیں پڑھ کے پھر ایئرپورٹ پہنچیں گے. ایئرپورٹ میں سب سے بہت اہم چیز ہے پورے سفر میں ہم کو کام رہنا ہے, پیشنس رکھنی ہے, کیونکہ حاجی نا اکثر ایک تو یہ کہ ایجڈ ہوتے ہیں, پھر اس طرح کے کافی لوگ پہلی دفعہ فلائٹ میں ٹریول کر رہے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, ٹریول کی چیزیں پتہ نہیں ہوتی, وہاں ویٹنگ ہوتی ہے کئی مرتبہ, تو آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو بہت ساری ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے, اور اس کا عمل بھی خراب ہو سکتا ہے. اس کے لیے بہت ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کام رکھیں, پیشنس سے رہیں, محبت سے رہیں, ساری چیزیں اپنے وقت پر پوری ہونی ہیں. ہم جو ہے بہت زیادہ پریشان نہ ہوں. ایئرپورٹ پہ اپنے سامان کا سارا جو ہے وہ پورا نظام مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد اب جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں. جدہ میں پھر وہ ایک سسٹم ہے حج کمیٹی کے ہو تو ان کا گروپ ان کو ان کے ہوٹل پر لے جاتا ہے. پرائیویٹ والے ہیں تو ان کا گروپ ان کو ہوٹل پہ لے جاتے ہیں. ہوٹل پر آنے کے بعد آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے, آرام کر سکتا ہے. احرام پہننے کے بعد لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ احرام مطلب یہ کہ احرام پہننے کے بعد ہم واش روم میں جا کے غسل بھی کر سکتے ہیں. ایسا سمجھتے ہیں کہ احرام نکال نہیں سکتے ہیں. احرام نکال سکتے ہیں, بلکہ اگر احرام کو کوئی گندگی یا نجاست لگ گئی تو احرام کو چینج کرنا فرض ہو جاتا ہے, اس لیے کہ احرام کا پاک ہونا ضروری ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم مطلب یہ کہ ایک بات لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ٹائم ایسا دیکھا جائے جس ٹائم میں, کیونکہ طواف اور سعی کو ایک ٹائم تقریباً 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے رش کے زمانے میں لگتا ہے, تو ایسا ٹائم نہ لیا جائے جو نمازوں کا ٹائم ہے, کیونکہ نمازوں کے ٹائم میں 3-4 چکر کے بعد نماز آ جاتی ہے تو دشواری ہوگی. تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یا تو عشاء کے بعد فوراً چلے جائیں, تو 9-9:30 بجے اگر آپ نے شروع کیا تو 1-2-3 بجے تک آسانی سے آپ کا پورا ہو جائے گا. کتنا ٹائم لگتا ہے طواف کرنے میں؟ ایسے تو نارملی 30-35 منٹس بہت ہو گئے, لیکن رش کے ٹائم میں پہلے تو انٹری کے بعد وہاں تک پہنچنا, اس کے بعد پھر وہ پورا کرنا, تو رش کے زمانے میں 2 سے 2.5 گھنٹہ کم سے کم پکڑ کے چلنا چاہیے. 3-3.5 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ جب بیت اللہ میں داخل ہوں گے, کعبۃ اللہ میں, تو جو مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور اسی طریقے سے نظر کو جھکاتے ہوئے فرسٹ ٹائم جس اللہ کے گھر کے سامنے رخ کر کے ہم زندگی بھر نماز پڑھتے تھے, اس اللہ کا گھر آج ہم دیکھنے والے ہیں. تو ہیبت, محبت اور اس کی شرف اور اس کی عظمت ہمارے دل میں رہیں. اور پھر بعض حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ جب پہلی مرتبہ نگاہ پڑے تو ظاہر ہے کہ انسان کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے, اور اس کیفیت میں وہ اللہ سے دعائیں مانگے, اپنے لیے, اپنے نیئرز کے لیے دعائیں مانگے.
اور اس کے بعد پھر جب حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو وہاں بسم اللہ اللہ اکبر اس کو استلام کہتے ہیں. اصل تو یہ کہ حجر اسود کو بوسہ دے کے طواف شروع کرنا چاہیے، لیکن وہ پاسبل نہیں ہوتا، لیکس آف پیپل وہاں رہتے ہیں، تو اس کے لیے دور سے استلام کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد طواف شروع کرتے ہیں. طواف کے زمانے میں جب احرام پہن کے طواف کرتے ہیں 2 عمل ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے استباع، ایک ہوتا ہے رمل. استباع کہتے ہیں یہ جو احرام کی چادر ہے تو رائٹ ہینڈ کو اپنے چادر کو نیچے سے نکال کر دایاں ہاتھ جو ہے رائٹ ہینڈ وہ احرام کے باہر ہوتا ہے. اور رمل کہتے ہیں تھوڑا سا اکڑ کے اور چھوٹی چھوٹی چال چلنا. تو استباع جو ہے وہ تو 7 چکر میں 7 چکروں میں ہوتا ہے، اور رمل جو ہے وہ شروع کے 3 چکر میں ہوتا ہے. بہت رش ہے اور رمل آپ نہیں کر پا رہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رمل ایک سنت عمل ہے. تو اس طریقے سے آپ 7 چکر مکمل کرتے ہیں. 4 کارنرز ہیں کعبہ کے، حجر اسود سے لے کر شامی، پھر عراقی پھر شامی اور پھر یمنی، یعنی یہ کارنرز کے نام ہیں. حجر اسود والا ایک کارنر ہے، پھر عراقی والا، پھر شامی والا، پھر یمنی والا. تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو حصہ ہے، جو اسپیس ہے 1/4 ایریا، تو وہاں دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ایک ہی دعا سکھائے گی، اور یہ ایک گویا جامع دعا ہے کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی چین، سکون، اطمینان، عافیت اور اچھائی کے ساتھ رکھیے، اور آخرت میں بھی ہم کو حسنہ اور نیکی اور اچھائی اور بھلائی عطا فرمائیے. تو یہ اس طرح 7 چکر آپ کے مکمل ہو گئے. اس کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے تو طواف کرنے والے ہوتے تھوڑا پیچھے جا کر 2 رکعت بہت مختصر سی، جس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، سورہ کافرون اور سورہ احد پڑھ کے وہ نماز مکمل کریں گے. اور نماز مکمل ہونے کے بعد ہم کو جو ہے زمزم کا پانی پینا ہے. زمزم کا پانی پی کر پھر ہم جائیں گے صفا مروہ پر. تو صفا پر جاتے وقت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. سیم ڈے ہو رہا ہے؟ سیم ڈے سیم ٹائم میں. ہاں، مطلب یہ تو عمرہ ہے ایکچولی، یہ عمرہ ہے، یہ عمرہ ہے. یہ عمرہ کا عمل، اس لیے میں نے کہا حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے. تو عمرہ کے اندر 4 بیسک عمل ہوتے ہیں. احرام جو ہم نے یہیں سے پہن لیا تھا، ابھی طواف کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے بعد اب صفا مروہ پر جا رہے ہیں. تو صفا پہاڑی کے پاس جانے سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے یا آیت پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور پھر اس کے بعد صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، اس طرح ہم لوگ 7 چکر 7 بار مکمل کریں گے. یعنی صفا سے مروہ 1 ہوتا ہے، مروہ سے صفا 2 ہوتا ہے. تو اس طرح گویا صفا سے مروہ 4 اور مروہ سے صفا 3 چکر ہوتے ہیں. تو اس طرح 7 چکر مکمل ہو گئے. مروہ پہ پہنچنے کے بعد ہمارا سعی مکمل ہو گیا. اب ہم باربر شاپ میں جا کے اپنے بال کٹا لیں گے، حلق اس کو کہتے ہیں. تو ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا. یہاں پہ عمرہ ختم ہو گیا. عورتوں کا بھی پروسیجر یہاں تک سیم ہے؟ بالکل سیم ہے، تقریباً اعمال بھی سیم ہے. بس یہ کہ عورتوں کے لیے بال کاٹنے میں ایک انگلی کا جو 3rd پارٹ ہوتا ہے اتنا وہ اپنی سر کے پیچھے کے حصے سے تھوڑا سا بال کاٹیں گے تو ان کا جو ہے گویا عمرہ مکمل ہو گیا. اوکے، تو یہاں پہ عمرہ مکمل ہو گیا. اب وہ کون سی چیز ہے جو عمرہ اور حج میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے؟ کہاں سے ڈفرینس شروع ہوتا ہے؟ اب حج کے لیے عمرہ تو تھرو آؤٹ دی ایئر کبھی بھی کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ، حج اس کے ڈیز فکس ہے 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ. یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے اس کو 8 کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 کو یوم النحر کہتے ہیں، 10 کو 9 کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 10 کو یوم النحر کہتے ہیں، پھر ایام تشریق. تو یہ اس طرح سے یہ 5 دن اس کے لیے کہتے ہیں، 5 دن حج کے دن ہیں. تو لوگ جب عمرہ مکمل کرنے کے بعد پھر وہ جہاں جہاں اسٹے کرتے ہیں وہاں رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں. اور اگر اور عمرہ کا موقع ملتا ہے تو لوگ طائف سے، جعرانہ سے اور مختلف مقامات سے، میقات سے عمرہ مکمل کرتے ہیں. تو عمرہ تو ہو گیا. اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ آتی ہے، نارملی ٹور والے یا ذمہ دار رات میں 7 کے ذی الحجہ کوئی مینا لے جاتے کیونکہ مینا میں رش بہت ہوتا ہے. تو وہاں بیسیکلی 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر مینا میں پڑھنا ہے. تو مینا جہاں ٹینٹ لگے ہوئے، خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں جا کر یہ 5 نمازیں پڑھنا ہے اور پھر نارمل عبادت، ذکر، تلاوت، اللہ کو یاد کرنا. پھر 9 کو مسجد الحرم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مینا بالکل الگ ہے. آپ نیت بھی جو ہے ہم جہاں اسٹے کر رہے ہیں ہوٹل میں وہیں سے نیت کر کے نکلیں گے، مسجد حرام آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر مسجد حرام آنے کا مسئلہ ہوتا تو بہت دشواری ہو جاتی. لاکھوں لوگوں کو سنتے ہیں، جیسا کہ 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ حج پر ہوتے ہیں.
تو ماشاءاللہ جو جہاں ہے وہاں سے ہی احرام کی نیت کر کے وہ کیا کہتے ہیں مینا جاتے ہیں. مینا میں 5 نمازیں پڑھ لی. اب 9واں دن آ گیا, یہ یوم عرفہ, عرفہ کا دن. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, بلکہ حدیث میں الحج عرفہ, حج عرفہ کے دن کا نام ہے. تو پھر مینا سے عرفات جاتے ہیں. ظہر سے پہلے زوال سے پہلے وہاں پہنچ جانا ہے, اور پھر زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ زوال سے لے کر یعنی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک پورا وقت دعا میں آدمی دعا مانگتے رہے, اور یہ دعا کا وقت ہے. عرفہ کی جو باؤنڈریز ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے, حتیٰ کہ مسجد نمرہ جو عرفات کے اندر مسجد ہے نمیرہ, تو وہ مسجد کا بھی کچھ حصہ عرفہ کے باہر ہے. اب اگر اس اسپیس میں بھی جا کر آدمی بیٹھ جائے لیکن عرفہ میں نہیں ہے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا. اس کے لیے سعودی گورنمنٹ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں, ان کو بھی چارٹر سے وہ عرفہ لے جاتے ہیں چند منٹ کے لیے صحیح, تاکہ ان کا حج مکمل ہو جائے. بے شک. تو یہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے, مغرب تک عرفہ میں رہتے ہیں لوگ, اور جیسے مغرب ہو جاتی ہے کوئی بھی عرفہ میں نماز نہیں پڑھتا. دیکھیں اللہ کا کیسا حکم ہے, سال بھر اپنے وقت نماز کا ڈیسائیڈ ہے, لیکن عرفہ میں مغرب کی نماز پڑھنے کی ممانعت ہے کہ آپ غروب ہونے کے بعد یہاں سے مزدلفہ جائیں گے اور وہاں جا کر آپ مغرب پڑھیں گے. تو یہ اس کے پیچھے ایک بہت سارے راز ہے کہ جس طریقے کا جہاں کا جیسا حکم ہوگا ہم اس کو ویسے فالو کریں گے. اس میں ہماری عقل, ہماری سوچ, ہماری سمجھ کا کوئی وہ نہیں. تو پھر عرفہ سے مزدلفہ جاتے ہیں رات کے وقت میں, وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, اور پھر سو جاتے ہیں وہیں پر, اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعائیں وغیرہ کر کے پھر وہاں سے مینا واپس آتے ہیں. تو نارملی یہی ہے کہ بھئی وہاں عرفہ سے فری ہونے کے بعد سیدھے مینا جمرات کی رمی کے لیے جائیں, اور 7 مرتبہ جمرہ عقبہ کو کنکر مارنا ہے, رمی کرنا جس کو کہتے ہیں, تو وہ 7 مرتبہ مارا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے. اس کے بعد آپ اپنے بال کاٹ لیں گے, بال کاٹنے کے بعد آپ کا احرام اتر جاتا ہے, پھر آپ نارمل کپڑے پر آ جاتے ہیں. بیسیکلی مطلب وہاں سعودی میں یہ عید کا دن ہے, قربانی کا دن ہے, اور حاجیوں کے لیے یوم النحر ہے, یعنی ان کے جو مزدلفہ سے واپس ہو کر جمرات کی رمی کرنا, اور اس کے بعد حج کی والی قربانی کرنا, اس کو دم کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اپنے بال کٹوانا, اور پھر اس کے بعد احرام اتر جاتا ہے. اس کے بعد ایک عمل ان کا باقی رہتا ہے طواف زیارت. تو اب بال کٹائے, پہلے جو عمرہ کے بعد بال کٹائے تھے وہ عمرہ کے لیے تھا, وہ عمرہ کے لیے تھا, تو یہ واپس ترنت واپس آپ کو کٹانے ہیں حج کے حساب سے. مطلب یہ کہ احرام سے باہر نکلنے کے لیے بال کٹانا ہی ایک حکم ہے. تو ایسے بھی دنوں میں جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں, یا کسی نے صرف حج کی نیت کیا ہے اور صرف حج کے لیے جاتا ہے, اس کو حج افراد کہتے ہیں, تو یہاں سے وہ حج ہی کی نیت کر کے گیا ہے تو عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں, مکہ جائے گا, صرف طواف کرے گا, اس کو طواف قدوم کہتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے احرام کے کپڑے میں رہے گا, مینا جائے گا, عرفات جائے گا, مزدلفہ جائے گا, اور مزدلفہ سے پھر جمرات کی رمی کرے گا, مینا میں رہے گا, اور بعد میں جو ہے وہ اپنے حج کے عمل سے فارغ ہوگا. تو اس وقت وہ ایک ہی مرتبہ اپنے بال کٹوائے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عمرہ کے لیے گیا ہو اور اب وہ اس میں احرام میں ہو, اور اب اس کا حج شروع ہو گیا, اس کے بعد کنٹینیو کر سکتا ہے وہ؟ ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہے, لیکن نارملی لوگ پہلے سے پلان کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ آدمی عمرہ کی نیت سے گیا, عمرہ کر کے وہاں اسٹے کر رہا ہے, اور پھر حج کا ٹائم آ رہا ہے تو پھر وہ حج کی نیت کرتا ہے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب احرام اتارنے کا ٹائم ہو گیا حج کا. احرام اتارنے کے بعد پھر اس کا طواف زیارت, جو فرض طواف ہے وہ باقی ہے, وہ 10 تاریخ کو, 10 کی رات کو, 11 کی رات کو, 12 کے دن کو, 12 کی مغرب تک کر لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی عذر ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی معذور ہے, تو پھر وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے. مسجد الحرم جا کے ایک بار صرف طواف کرنا ہے. تو یہ تو ہو گیا طواف زیارت کا حکم. اور جہاں تک اب مینا کے 2 دن اور باقی ہے, 11 اور 12 تاریخ. تو 11 اور 12 تاریخ کو صرف مینا میں قیام کرنا ہے, دن میں رات میں عبادت کرنا ہے, اور دن میں ایک مرتبہ تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے. یعنی وہاں 3 ستون ہیں, تو پہلے کے 7 کنکری, دوسرے کے 7 کنکری, تیسرے کے 7 کنکری, تو اس طرح 21 جو ہے سٹونز اور کنکری کو ہم کو مارنا ہے. یہ سٹونز ہم کو وہاں دیے جاتے ہیں؟ یہ سٹونز مزدلفہ میں ملتے ہیں, یعنی زمین سے لوگ وہاں سے وہ جمع کرتے ہیں, اور پہلے حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے مزدلفہ میں سٹونز جمع کرتے ہیں, اور پھر وہ نارملی 49 کی ضرورت پڑتی ہے پہلے دن, 7
دین 21 دین 21، تو اس طرح 49۔ اگر تھرڈ ڈے بھی کوئی رکتا ہے، جو نارملی 99% رکتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی رکتا ہے تو پھر اس کو 21 تھرڈ ڈے بھی لگتے ہیں، تو اس طرح سے اس کے لیے 70 لگ جاتے ہیں۔ لیکن کوئی زیادہ لے لے، زیادہ لے کے رکھ لیں، اس کے لیے بھی بہتر ہے تاکہ وہ استعمال کر سکتے ہیں، دوسرا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنی کنکری دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ اگر آدمی کے لیے جانا مشکل ہے کنکر مارنے کے لیے، تو ایک آدمی دوسرے کو بدل پہ بھی دیتا ہے کہ تم جو ہے میری طرف سے مارو۔ 10 ذی الحجہ کو جب یہ 4 عمل ہوتے ہیں 10 ذی الحجہ کے، ایک تو یہ کہ مزدلفہ سے جمرات کے پاس آ کر جمرے کی رمی کرنا، اس کے بعد جو ہے قربانی کرنا، قربانی کے بعد حلق کیے، حلق کرنے کے بعد ہم احرام میں آ گئے، اس کو تحلل اول کہتے ہیں۔ احرام ختم ہو گیا، احرام سے نکال کر ہم نے اپنے کپڑے پہن لیے، اس کے بعد طواف زیارت۔ تو چوتھا عمل طواف زیارت کے لیے ہم کو ٹائم ہے، آج کرے، کل کرے، پرسوں کرے، اس طرح سے۔ اور پھر اس کے بعد 2 دن بچ جاتے ہیں، جس کو 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کہتے ہیں۔ تو ان 2 دنوں میں صرف مینا میں رہنا ہے، اور میں نے جیسا بتایا کہ جمرات کی رمی کرنا ہے 3 جمرے کی، تو 7 مرتبہ ایک جمرے پر، پھر اس کے بعد دعا کریں گے، پھر دوسرے جمرے پر 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے ہم کو کنکری ماننا ہے، پھر دعا کریں گے، اور تیسرے جمرے کے بعد دعا نہیں ہے، سیدھے اپنے ٹینٹ میں، اپنے خیمے میں واپس آ جائیں گے۔ اب 12 کو ہم نے جمرے کی رمی کی، 11 اور 12 کو جمرے کی رمی کرنا ہے، جمرے کی رمی کری، اس کے بعد جو ہے ہم مکہ واپس آ جائیں گے، اور ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ اب اگر طواف زیارت ہماری باقی ہے تو ہم 12 کو کر لیں، بہتر ہے مغرب سے پہلے، 13، 14، 15 کو بھی عذر کی وجہ سے ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، تو اس طریقے سے طواف زیارت باقی رہے گا۔ اور یہ 4 سے 5 دن جو ہے وہ حج کے مین دن ہیں۔ پھر لوگ وہاں پر اسٹے کرتے ہیں جب تک ٹائم ہے، جو فلائٹس کی ٹائمنگز کا رہتا ہے نظام وغیرہ وغیرہ، پھر لوگ ادھر سے مدینہ جاتے ہیں، کچھ لوگ مدینہ پہلے جاتے ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ آپ جب مکہ آوے تو پھر مدینہ بھی آؤ، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ روضۃ من ریاض الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اور قبر، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو وہاں آدمی اگر بیٹھتا ہے تو گویا جنت میں بیٹھ گیا۔ اور ایک حدیث میں کہ اللہ جس کو جنت میں داخل کریں گے واپس اس کو وہاں سے دوزخ میں نہیں بھیجیں گے، تو یہ ہوپ، یہ امید کہ ہم گویا جنت میں داخل ہو گئے اور اللہ ہم کو پھر انشاءاللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ پھر آپ روضے پر جاتے ہیں تو وہاں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے علاوہ جو صلاۃ والسلام کے جو کلمات ہیں وہ پورے ادب احترام کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی خدمت میں سلام پیش کریں گے، السلام علیک یا ابا بکر صدیق صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، اور ایسے کلمات ہیں۔ پھر ایک قدم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ان کی خدمت میں سلام پیش کریں گے، پھر باہر نکلیں گے۔ باہر نکلیں گے تو سامنے بقیع الغرقد کر کے ایک بہت بڑا قبرستان ہے، جس کے اندر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے انڈیا کے بھی اولیاء کرام، بہت ساروں کی قبریں ہیں، تو وہاں عصر کے بعد، فجر کے بعد نارملی وہ کھولتے ہیں، تو وہاں قبرستان جیسے جاتے ہیں اور قبر میں دعا کرتے ہیں، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، یا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے جا چکے ہو اور ہم کو بھی واپس یہیں آنا ہے۔ تو ایک کانسیپٹ ہے، جب میت کو قبر میں رکھا بھی جاتا ہے تو اس وقت مٹی پڑھ کے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم انسانوں کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ تم کو واپس نکالیں گے۔ تو ہمارا ایک جو بنیادی بلیو ہے کہ مٹی سے اللہ نے پورے انسانوں کو پیدا کیا، اور ایک ٹائم سب کے لیے 30 ایئرس 40 ایئرس 50 60 70 80، پھر انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر ایک ٹائم کے بعد اللہ پوری دنیا کو دوبارہ زندہ کریں گے، ان کا اکاؤنٹ ہوگا، ان کا حساب کتاب ہوگا، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو جنت ملے گی، اور جنہوں نے نہیں کیے ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو یہ مختصر سا حج کا پورا ایک اوور ویو آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ بے شک بے شک، بہت ہی اچھا سیشن تھا یہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ آئی ایم شیور ہمارے ویورز کو اس سے کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ ایسی ہی اور کنٹینٹ کو، ایسی ہی اور انفارمیشن کو آپ تک ہم لوگ لے کر آنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب فار دس السلام علیکم انفارمیشن۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔